بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت اور اس کی نشانیاں۔ قیامت کا مطلب وہ دن ہے جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دنیا کی رنگ و رونق میں ایسے کھو گئے ہیں کہ اپنی موت اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج انسان صرف اسی کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہے یا جو چل رہا ہے، اور جو حقیقت آنکھوں سے اوجھل ہے انہیں بھول بیٹھا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کی موج مستی میں مگن ہے، اس کی اپنی آخرت کا بالکل خیال نہیں ہے۔ انسان کی یہی بھول اور لاپرواہی انسان کو جہنم کے راستے تک لے جا سکتی ہے۔ ہمیں جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک قیامت بھی ایک حقیقت ہے، اور جو قیامت کی حقیقت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخرت قیامت ہے کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اس میں جگہ جگہ الگ الگ انداز میں قیامت کے بیان موجود ہے۔ ہمیں وقت نکال کر قرآن میں موجود قیامت کے بارے میں جو بیان موجود ہے انہیں پڑھ کر سمجھنا چاہیے۔ آخر قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا، جب زمین پوری طاقت سے ہلا دی جائے گی اور زمین پر سے پل پل میں اس کے موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگے گی، اس قیامت کے دن انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ زمین کو کیا ہو گیا؟ اس دن اللہ پاک کے حکم سے زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوں گے، وہاں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے کر گزرو، کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں۔ مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے دنیا میں کیے اس کا حساب ہوگا۔ قیامت کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا، قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے پیارے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، یہاں تک کہ پیٹ میں سے بچے گر جائیں گے۔ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ سورہ حق میں فرمایا، جب پہلی بار شور ایک سینگ پھونکا جائے گا تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا۔ اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو روحیں اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائے گی، لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور سب کے فیصلے سنائے دیے جائیں گے۔ جس نے جیسا دنیا میں کیا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بول نہ سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر یہ کام کیے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہ لوگوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بدن کا ہر حصہ اس کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا، سب گواہی اس کے خلاف ہوگی۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا ہو۔ قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائے گی جو بہت ہی خوفناک ہوگی۔ کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی وہ دیکھ لے وہ صدمے میں آ جائے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو بھی غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود ہی اسے کر رہے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے آس پاس ہو رہی غلط چیزوں کی گھٹناؤں کو روکیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اپنی آخرت سدھار سکیں، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امن نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہی انسان کی اصلی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں
نماز قائم پڑھے اور گناہوں سے بچے۔ اللہ حافظ۔ دوستو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔